یسوع المسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ WWeb TV کے پروگرام راستے میں میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی رابنسن سیموئل گل آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، منزل تک پہنچنے کی بات کی جائے یا سفر میں آگے بڑھنے کی بات کی جائے، راستے کے بغیر دونوں کا تصور ممکن نہیں۔ آج کے دور میں انسان بہت سی راہوں پر گامزن ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل فونز کے ذریعے دنیا بھر سے رابطہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے بہت سے نئے خیالات، تصورات، نظریات ہمیں نئے نئے راستوں سے متعارف کرواتے ہیں، اور افسوس کہ ہم ان راستوں پر بھٹک جاتے ہیں۔ بہت سے نوجوان آج بھٹکے ہوئے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ان کو سمت بتا سکے، کوئی انہیں روشنی کا وہ مینار دکھا سکے جس کی مدد سے وہ درست منزل تک پہنچ سکے۔ کلام مقدس میں خداوند کے بندے سلیمان بادشاہ فرماتے ہیں، امثال 3 باب اس کی 6 آیت میں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ دوستو، خدا قادر مطلق کی پہچان ہی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے کہ ان راستوں میں ہم درست سمت کا انتخاب کر سکیں، تاکہ تاریکی سے، نا امیدی سے، اندھیروں میں گھرنے سے بچ سکیں اور منزل پر پہنچ سکیں جو حقیقی اور سچائی پر مبنی ہے۔ لیکن افسوس کہ جب ہم غلط راستے کا چناؤ کرتے ہیں تو منزل پر پہنچ کر سوائے پچھتاوے اور پشیمانی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ گزشتہ 2 پروگرامز میں ہم آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے 4 اقدام پر غور کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید 2 اقدام پر غور کریں گے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہماری آزمائشوں کے پیچھے ہماری خواہش کار فرما ہوتی ہے، اور ہماری خواہش کا تعین ہمارے خیالات کرتے ہیں۔ ہمارے خیالات وہی ہوں گے جو ہم دیکھیں گے، سنیں گے، جیسی ہماری صحبت ہوگی، جیسے ہمارے دوست ہوں گے، ہم ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ آخری قدم جس پر ہم نے غور کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں تنہائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ جو دوسروں سے الگ رہتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اگلے 2 اقدام پر غور کریں گے۔ نوجوانوں میں خدمت کے دوران اکثر نوجوان مجھ سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ کیا گرل فرینڈ بنانا درست ہے یا غلط؟ افسوس کہ عام طور پر نوجوان یہ سوال اس وقت پوچھتے ہیں جب وہ اس راستے پر بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ ان کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس کام سے روکتے ہیں، اور یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی حمایت کرے، اور بعض اوقات کچھ لوگ انہیں یوں کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ اچھا ہے، ضروری ہے، اور جوانی میں آپ اس کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ دوسری جانب ایسے نوجوانوں کی رہنمائی میں ٹی وی اور فلمیں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہم اسی سوال پر غور کریں گے کہ کیا مخالف جنس کے ساتھ گہری دوستی واجب ہے یا نہیں۔ نوجوانوں میں خدمت کرنے والے بعض آزاد خیال لوگ انہیں اس طرح سے بھی نصیحت کرتے ہیں کہ فرینڈ شپ میں کن کن باتوں میں محتاط رہنا ضروری ہے، کن حدود میں رہنا ضروری ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ آگ سے محتاط انداز میں کس طرح سے کھیلا جا سکتا ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ آگ سے کھیلنا سیکھنے کی بجائے آگ سے دور رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں سے مخاطب ہوں۔ دوستو، 13 سال سے 19 سال تک جو ٹین ایج کہلاتی ہے، ہمارے اندر قدرتی طور پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ہمارے پیٹیوٹری گلینڈز ایسے ہارمونز خارج کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر فطرتی طور پر مخالف جنس کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ان کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے شرم اور ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ خدا داد نعمت اور تحفہ ہے۔ اس کی قدر کیجئے اور اس بات کا یقین کریں کہ آپ ایک نارمل انسان ہیں۔ لیکن شیطان اس موقع پر بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ غلط طریقے سے، غلط انداز میں اس صلاحیت کو استعمال میں لایا جائے۔ وائس 3 باب اس کی 1 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ دنیاوی قوانین اور قواعد و ضوابط بھی ہمارے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ گو میں گاڑی چلانا سیکھ لیتا ہوں، لیکن سڑک پر گاڑی لانے کا ایک وقت، ایک عمر مقرر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر میں ایسا کروں گا تو حادثے کا شکار ہوں گا یا دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنوں گا۔ اسی طرح مخالف جنس کی جانب کشش اور جنسی ملاپ کی صلاحیت قدرتی طور پر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کلام مقدس اور خدا کے منصوبے کے مطابق
اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے اگر ہم ایسا کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، مگر شیطان ہمارے ذہنوں میں یہی خیال ڈالتا ہے کہ یہ فطرتی ہے۔ دو الفاظ، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دوسرے کو کہتے ہوئے موت کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، اور وہ الفاظ اٹس نیچرل کے ہیں۔ شیطان ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ یہ جبلی عمل ہے اور اس کو کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ فطرتی ہے، اور یہی جملے کہتے ہوئے وہ بربادی میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ امثال 14 باب اور اس کی 12ویں آیت اور اسی طرح 16ویں باب کی 25ویں آیت میں ایک ہی طرح کے الفاظ 2 بار دہرائے گئے ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، مگر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ بہت سے نوجوان سوچیں گے کہ فرینڈشپ کرنے سے کس طرح سے موت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستو، جب ہم اس کام میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور محتاط نہیں رہتے تو بہت سے پہلوؤں سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ لڑکی کی عزت و آبرو کی موت، زنا کے گناہ کے باعث خدا کے ساتھ لڑکے اور لڑکی کے تعلق کی موت، اور اسی طرح سے بعض اوقات والدین کے ساتھ تعلق کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حقیقی اور سچے جذبات کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسقاط حمل یا ابارشن بھی قتل ہے، نامولود کی موت۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات نوجوان لڑکا اور لڑکی محبت میں ناکام اور مایوس ہونے کے باعث خودکشی کا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے اخبارات، ہمارا معاشرہ ایسی خبروں اور واقعات سے بھرا ہے جہاں باپ نے یا بھائی نے غیرت میں آ کے اپنی بیٹی اور اس کے عاشق کو قتل کر ڈالا۔ ذرا سوچئے کہ کس طرح سے گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا کرتا ہے۔ ان نقطوں پر ایک بار پھر غور کیجئے۔ خواہش، آزمائش میں گرنا، گناہ، اور آخر کار گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ لڑکے لڑکیوں کی فرینڈشپ کے حوالے سے ایک اور بڑا سنگین مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے، وہ غیر مسیحیوں کے ساتھ دوستی یا شادی کا رجحان ہے۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس راستے پر چل نکلے ہیں اور انہوں نے یقینی طور پر نقصان اٹھایا۔ اس کا نتیجہ بے حد خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ لڑکیاں اپنے ایمان اور اپنے خاندان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، جبکہ لڑکے نہ صرف اپنے ایمان بلکہ اکثر اوقات اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 14ویں آیت میں یوں آیا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وقت کی کمی کے باعث ہم آزمائش پر غالب آنے کے لیے دوسرے قدم پر غور نہ کر سکے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اس قدم پر آپ ضرور عمل کریں گے اور آزمائش پر غالب آ کر فتح مند زندگی گزاریں گے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، اپنی سب راہوں میں اسے پہچانے، اور وہ یقیناً آپ کی رہنمائی کرے گا۔ مجھے اور WWeb TV کے تمام ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ دنیا کے اس میلے میں بہت جھمیلے ہیں، کام بہت ہیں اور وقت کم۔ آپ نے وقت نکال کر خدا کی آواز کو سنا، آپ مبارک ہیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، اسے بہتر بنانے کے لیے ہمیں www.webtv.com پر ضرور لکھیں۔ پھر ملیں گے۔ جے مسیح کی۔